السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ ہماری سورۃ النساء 5واں پارہ ہمارا جاری ہے۔ 122 یعنی 122 آیت ہو گئی ہیں، 123 یعنی 123 آج ہم نے کرنی ہے۔ لیسا بیمانیکم، نہیں ہیں تمہاری آرزوئیں ولا امانی، اور نہ آرزوئیں اہل الکتاب، اہل کتاب کی۔ من یعمل، جو عمل کرے گا، سوءاً برے، یجزا بہ، بدلہ دیا جائے گا اس کے ساتھ، ولا یجد لہ، اور نہ وہ پائے گا اپنے لیے، من دون اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے، ولیاً، کوئی دوست، ولا نصیرہ، اور نہ مددگار۔ ومن یعمل، اور جو عمل کرے گا، من الصالحات، نیک، من ذکر، مرد ہو، اور انثیٰ، یا عورت، وہ مومن، اور وہ مومن ہو، فاولئک، پس ایسے ہی لوگ، یدخلون الجنت، داخل ہوں گے جنت میں، ولا یظلمون، نہ وہ ظلم کیے جائیں گے، نکیرہ، معمولی۔ ومن احسن، اور کس کا زیادہ اچھا ہے، دیناً، دین، ممن، اس سے جس نے، اسلم، جھکایا، وجہ، اپنا چہرہ، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ محسن، اور وہ نیکی کرنے والا ہو، واتبع، اور پیروی کی، ملت، مذہب کی، ابراہیم علیہ السلام کی، حنیفاً، توحید پرست، واتخذ، اور بنایا اللہ تعالیٰ نے، ابراہیم علیہ السلام کو، خلیلہ، دوست۔ یہ خلیل جو لفظ ہے نا، خلوت سے ہے، یعنی ایسا دوست کہ گہرا رازدان، جو صرف اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہو۔ وللہ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو آسمانوں اور زمین میں ہے، وکان، اور ہے، اللہ تعالیٰ، بکل شیء محیط، ہر چیز کو گھیرے ہوئے۔ جی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو خود ہی کہہ دیتے ہیں نا کہ جنت میں صرف یہودیاں عیسائی جائیں گے، تو کہا یہ ذرا سن لیں، بعد میں کر لیں جو کرنا ہے۔
یہودی کہتے تھے یہودی یا عیسائی یہی جنت میں جائیں گے، باقی کوئی نہیں جائے گا۔ تو کہا یہ تمہاری آرزویں نہیں ہیں، یہ آرزوؤں کے مطابق نہیں ہونا تمہارا فیصلہ، اور نہ اہل کتاب کی آرزویں ہیں۔ اللہ نے ایک اصول بتا دیا کہ جو برے عمل کرے گا اسی کا بدلہ دیا جائے گا، جو نیک کرے گا اسی کا بدلہ دیا جائے گا، اور جو نیک ہوں گے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور جو برے عمل کریں گے ان کا کوئی آخرت نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا، اور جو نیک ہیں ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا کہ ساتھ آگے بتا دیا کہ کون سا دین زیادہ اچھا ہے، تو کہا اس سے اچھا کسی کا دین ہو ہی نہیں سکتا جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا، کیونکہ حضرت ابراہیم کے بارے میں پہلے پارے میں آپ نے پڑھا تھا، جب کہا اس کو اللہ تعالیٰ نے اسلم کہ تو اسلام لیا، تو فوراً کہا اسلم تو رب العالمین، میں اسلام لے آیا، میں جھک گیا رب جہان والوں کے لیے۔ تو کہا کہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو، اس نے ابراہیم کے مذہب کی پیروی بھی کی جو توحید پرست ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنا لیا ہے، صرف ان کی اس وجہ سے کہ اللہ نے جب اتنی باتوں میں آزمایا، ہر آزمائش میں پورے اترے، تو اللہ نے کہا کہ ہم نے تجھے لوگوں کا امام بنا دیا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل بنا لیا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو آسمان و زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی ہر چیز کا اندازہ اللہ کے پاس موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہی جزا یا سزا دے گا۔ اب 24واں پارہ دیکھ لیں۔ نشانی رکھ کے کہاں سے لکھ رہے ہیں بچے؟ کوئی نشانی کہاں کاٹ رکھا ہوا ہے آپ نے؟ کون سی آیت ہے؟ 10 ہو گئی ہیں، 11ویں شروع کرنی ہے، ستر حامین سجدہ۔ یہ مومن میں رکھا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہے۔ 10 ہو گئی ہیں؟ ہاں جی، 11ویں شروع کرنی ہے۔ نشانی نہیں نا رکھ کے 24واں پارہ ہے، سورۃ حامیم سجدہ۔ 10 آیات ہو گئی ہیں، یعنی 10 اور 11 آج ہم نے شروع کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم استویٰ، پھر متوجہ ہوا، الی السماء، آسمان کی طرف، وہی دخان، اور وہ دھواں تھا، فقال لہا، پس کہا اس کو، وللارض، اور زمین کو، ایتیا، تم دونوں آؤ، طوعاً خوشی، و کرہن، یا ناخوشی سے۔ قالتا، دونوں نے کہا، آتینا طائعین، ہم آتے ہیں خوشی سے۔ فقضاہن، پس پورا کیا ان کو، 7 سماوات، 7 آسمان، فی یومین، 2 دنوں میں، واہ، اور وحی کی، فی کل سماء، ہر آسمان میں، امرہا، اپنے حکم کی، وزینا السماء الدنیا، اور ہم نے سجایا آسمان کو دنیا کے، بمصابیح، چراغوں کے ساتھ، حفظہ، اور حفاظت کا ذریعہ، ذالک التقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے غالب جاننے والے کا۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، پس اگر وہ اعراض کریں، فَقُلْ، پس کہہ دو، انذرتکم، میں ڈراتا ہوں تم کو، صاعقۃ، قڑق سے، مثل صاعقہ، مانند قڑق کے، قوم عاد و ثمود کی۔ اذ جاءتہم الرسل، جب آئے ان کے پاس رسول، من بین ایدیہم، ان کے آگے سے،
ومن خلفہم، اور ان کے بعد، اللہ تعبدو، کہ نہ تم عبادت کرو، الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے، قالو، انہوں نے کہا، لو شاء ربنا، اگر چاہتا ہمارا رب، لانزل، البتہ نازل کرتا، ملائکتاً، فرشتے، فإنا، پس بے شک ہم، بما، اس کے ساتھ جو، ارسلتم، تم دے کر بھیجے گئے ہو، بھی، اس کے ساتھ، کافرون، انکار کرنے والے ہیں۔ فاما عاد، پس لیکن قوم عاد، فاستکبروا، پس انہوں نے تکبر کیا، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، ناجائز، وقالوا، انہوں نے کہا، من اشد، کون زیادہ سخت ہے، منا، ہم سے، قوتاً، طاقت میں، اولم یروا، کیا اور نہیں انہوں نے دیکھا، ان اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ، الذی، وہی ذات ہے، خلقہم، جس نے پیدا کیا ان کو، وہ اشد منہم قوتاً، وہ زیادہ سخت ہے ان سے طاقت میں، وکانوا بآیاتنا یجحدون، اور وہ تھے ہمارے احکام کا انکار کرتے، فارسلنا علیہم، پس ہم نے بھیجی ان پر، ریحًا، ہوا، سرسراً، تند، فی ایام نحسات، دنوں میں نحوست کے، لنذیقہم، تاکہ ہم چکھائیں ان کو، عذاب الخزی، عذاب رسوائی کا، فی الحیات دنیا، زندگی میں دنیا کی، ولعذاب الآخرۃ، اور البتہ عذاب آخرت کا، اخزا، زیادہ رسوا ہے، زیادہ رسوا کن ہے، زیادہ رسوا کن ہے، وہم لا ینصرون، اور وہ نہیں مدد کیے جائیں گے۔ واما ثمود، لیکن قوم ثمود، فہدیناہم، پس ہم نے ہدایت دی ان کو، فاستحبوا العمی، پس انہوں نے پسند کیا، اندھا رہنا، علی الہدی، ہدایت کے بجائے، فاخذتہم الصاعقۃ، العذاب، پس پکڑ لیا ان کو کرکنے عذاب کی، کرکنے عذاب الہون، عذاب کی رسوائی والے، بما کانوا، اس وجہ سے جو وہ تھے، یکسبون،
کرتے۔ یہ تک ان پہ ذرا کرنے آگے پھر یعنی اگلے آیت، اور ہم نے نجات دے دی ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے، وکانوا یتقون اور وہ ڈرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پہلے وہ زمین آسمان کا بتایا 4 دنوں 2 دنوں میں، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آسمان کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ ہو گئے، وہ پہلے دھواں ہی تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین دونوں سے کہا کہ دیکھ لو تم خوشی یا نہ خوشی سے آؤ، یعنی جو میں تمہیں پابند کروں گا اسی کے مطابق چلنا ہے، اب خوشی سے قبول کرو یا نہ خوشی سے، آنا تو پڑے گا۔ دونوں نے کہہ دیا ہم خوشی سے آتے ہیں۔ پھر اللہ نے 7 آسمان بنائے 2 دنوں میں، ہر آسمان میں اپنا حکم وہی کر دیا، اور دنیا کے آسمان کو چراغوں سے یعنی ستاروں سے سجا دیا، اور حفاظت کا ذریعہ بنایا غالب جاننے والے کی طرف سے، وہ جو ہم نے پڑھ لیا کہ شیطان کے لیے مارنے کا اللہ شاب ساک کے پیچھے لگ جاتا ہے اب اگر وہ اوپر کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر وہ پھر بھی اعراض کرتے ہیں تو کہہ دو میں تو تمہیں پھر ڈراتا ہوں قوم عاد و قوم سمود کی کر کی طرح کہ جس طرح ان کو اللہ نے تباہ کیا تھا، تو تم ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہو، تو تم کس بنا پہ ایسا کرتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہو؟ وہ اتنے طاقت والی قومیں بھی نہ بچی تو تم کیسے بچو گے؟ جب ان کے پاس رسول ان کے آگے پیچھے سے آئے، یعنی آگے پیچھے رسول آئے کہ نہ تم عبادت کرو مگر اللہ کی، یعنی جو ہی توحید مسخ ہونے لگتی تھی اللہ تعالیٰ لازمی ایک نبی یا رسول کو بھیجتے تھے تاکہ توحید کو تازہ کر لیں، تو کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو فرشتے نازل کر دیتا، ہم تو تمہارا انکار ہی کریں گے، یعنی تمہارے جیسے انسان ہو ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں، اگر اللہ نے اپنی بات منوانی تھی تو فرشتے بھیج دیتا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے قوم عاد جنہوں نے تکبر کیا تھا زمین میں ناجائز، وہ طاقت میں زیادہ تھے، یعنی کہتے تھے کہ کون ہم سے زیادہ طاقتور ہو سکتا ہے، یعنی اللہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا انہوں نے، تو کہا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا اور وہ زیادہ سخت ہے ان سے طاقت میں، یعنی اللہ تعالیٰ قوی و عزیز ہے، زبردست طاقت والا ہے۔ فکان بے آیات ہیں یا جب اس کے باوجود ہمارے احکام کا انکار کرتے ہیں، پھر ہم نے ان پر تند ہوا بھیج دی نحوست کے دنوں میں، جو کتنے دن رہی تھی انہیں 7 دن اور 8 راتیں لگاتار، اور وہ ان کو ایسے اٹھا کے پھینکتی تھی کہ جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ایسے ہو گئے تھے وہ سارے، لگتا ہی نہیں تھا کہ انسان ہیں وہ، تاکہ ہم ان کو چکھائے رسوا کن عذاب رسوائی والا دنیا کی زندگی میں، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی رسوا کن ہے، یعنی یہ عذاب اللہ نے کہا کچھ بھی نہیں ہے کہ ایسے ہوا آتی تھی اکھاڑ اکھاڑ کے انہیں پھینک دیتی تھی، اور جس چیز پہ جاتی تھی اس کو اکھاڑ پھینکتی تھی، کوئی چیز باقی نہیں رہی تھی، تو عذاب آخرت کا بہت ہی رسوا کن ہے اور وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ اور آخرت کے عذاب کی کئی قسمیں ہم نے پیچھے پڑھ لی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب سے محفوظ رکھے۔ اور جو قوم عاد ہیں ہم نے ان کے ہدایت دی لیکن انہوں نے بھی ہدایت کے بجائے اندر رہنا پسند کر لیا۔ ہمارا حال یہی نہیں ہے کہ ہمارے بھی آنکھوں کانوں پہ مہر لگا دی گئی ہے، دلوں پہ پردہ ڈال دیا گیا ہے کہ حق بات کی طرف ذہن قبول ہی نہیں کرتا جانے کو، کہتے ہیں جی بڑا مشکل ہے اس دور میں، بڑا مشکل ہے۔ اب دیکھیں نا جو حالات اگر غزہ پہ آئیں، یہ نہیں کہ ان پہ آئیں، یہ سارے مسلمان ہیں، یہ مسلمانوں پہ ساری آفت آئی ہوئی ہے، لیکن ہم بے حس ہیں، ہم بالکل ہی بے حس ہیں۔ اب کل جیسے سارا احتجاج تھا، پتہ نہیں میں تو ان چیزوں میں نہیں جاتی، لیکن ایسی چیزوں میں شامل ہونا چاہیے یہ چیزیں۔ جی اتوار کو پھر ہے، کہاں کن کا ہے؟ جماعت اسلامی والوں سے۔ تو کل بھی تو انہیں کا تھا، اچھا میں نے کیونکہ ابھی بینر پڑھا ہے۔ کل ان کا بھی کل انہیں کا دھرنا تھا، اور وہ وہاں پہ تھا مال روڈ پہ، ادھر اسٹیٹ بینک کے پاس سے کہتے ہیں، اتوار کا بھی ادھر سے ہے۔ اب یہ ہے نا کہ دیکھیں اس طرح باقی چیزوں میں لوگ ایسے جاتے ہیں ہلے گلے مچانے، تنخواہیں بڑھا دیں، فلاں کر دیں، یہ کر دیں ایسا، تو یہ تو مسلمان جب اٹھیں گے مل کے ایک آواز اٹھائیں گے تو انشاءاللہ کچھ تو کچھ اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ دکھائے گا نا۔ ہم تو بائی کاٹ نہیں کرتے، مسئلہ تو سب سے بڑا یہ ہے، اپنے سب گھروں میں دیکھ لیں کن کن چیزوں کا بائی کاٹ ہے، کیا گھروں میں ہے نہیں ان کی چیزیں؟ اس کا مطلب ہے جب ایک چیز ہم ان کی استعمال کرتے ہیں تو ہم وہاں ایک بندے کو موت دیتے ہیں، ایک مسلمان کی موت کا باعث بنتے ہیں، ان کی معیشت تباہ کرنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت نہیں کاٹ دیے تھے، درخت کاٹ دیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمیں بتایا ہے کہ ان کی معیشت تباہ کرو، جس کی ہماری معیشت پہ تو وہ پل رہے ہیں، تو ہم ان کی معیشت کو تباہ کریں گے، سود پہ قرضے لے رہے ہیں، سارا کچھ ہی ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ تو ہم بھی ایسا ہی ہے کہ ہدایت کی وجہ ہم اندھا رہنا، استغفر اللہ۔ اندھا کون رہتا ہے؟ جس کے اندر دنیا گھس جاتی ہے،
وہن کا آیا تھا نا ذکر کہ مسلمان پہ کیوں آئیں گے بھوکے بیڑیے کی طرح، کہ ان میں وہن آ جائے گا، مسلمانوں میں ایمان ختم ہو جائے گا اور کمزوری آ جائے گی۔ وہن کا لفظ مطلب کمزوری ہوتا ہے، تو کمزوری آخرت کے معاملے میں کمزوری اور دنیا میں مگن ہو جانا۔ تو ان کو بھی عذاب کے کرکڑے پکڑ لیا اس وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ پھر اس وقت ہم نے ان میں سے مومنوں کو بچا لیا، چونکہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے اور اللہ کے احکام کی فرما برداری کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سچا پکا متقی مسلمان بنا دے۔ متقی کا مطلب پھر آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ ہم نے اپنا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے۔ دنیا اپنی طرف کھینچتی ہے، اللہ نے خود کہا نا کہ ہم نے سجا دی ہے تمہارے لیے دنیا کی رونق، خواہشات کی محبت سجا دی ہے۔ یہ آزمائش ہے ہمارے لیے کہ ہم کیا اس میں کھو جاتے ہیں یا اس کے ذریعے ہم اللہ کو پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی سچی معرفت دے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ حضرت ابراہیم جیسا ہمیں ایسا فرما بردار بنا دے جیسے انہوں نے جب کہا اسلمت رب العالمین تو اس پہ کامیاب رہے، اور اپنی اولاد کو بھی ویسی وصیت کی۔ ہم بھی اپنی اولاد کی اسی بات کی فکر کریں، کیونکہ جب نبیوں کو کہا گیا آپ کو یہ انعام ملے گا، فوراً کہا من ذریتی، ہماری اولاد کا ہماری امت کا کیا بنے گا؟ اللہ نے کہا امت میں سے فرما بردار ہو جائے گا وہ اس اجر کو پا لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنوار دے، تاکہ ہم اللہ کے سامنے سرخرو ہو کے جائیں جب بھی جائیں۔ اور وہ جو اعلان ہے نا یا ایت النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف راضی برضا ہو کے چلی جا۔ راضی برضا سے کیا مطلب ہے کہ تو نے یہاں اللہ کو راضی کر لیا تھا، اللہ تو اس سے راضی ہے، خوش اگلی دنیا کی طرف چلا جا۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ اور اللہ کرے کہ ہم سب کے مرتے وقت یہی اعلان ہو جائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم انس وشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا ہدی و رحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ آمین۔ ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرت۔